السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مفتی طارق مسعود کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے۔ بہت کافی دنوں سے یہ بحث طول پکڑتی جا رہی ہے اور کافی گرما گرمائی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے قرآن کریم کے حوالے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے، میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کیا ہے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور قرآن کریم کے متعلق یہ بات کہی کہ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی باتیں اور عبارتیں ہیں جو عربی گرامر کے اعتبار سے فٹ نہیں بیٹھتی ہیں، صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ پھر وہ لکھ دی گئی ہے اور صحابہ کرام نے لکھ دی ہے، وہ پڑھنی پڑیں گی جیسے لکھ دی صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، وہ ویسے ہی پڑھنی پڑیں گی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسی باتیں کہی ہیں۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی ہی زبانی ہم سن لیتے ہیں، 2-3 منٹ کا یہ ویڈیو کلپ ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو پورا سنیں۔ آئیے سنتے ہیں حضرت کی زبانی کہ حضرت والا نے کیا فرمایا ہے، کیا باتیں کری ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈیفرنٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے، لیکن یہاں لنسفعن پہ 2 زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا ہوگا۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ کاتب وحی نے لکھا، کبھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے۔ اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی کہ بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے
کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی، جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے۔ بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، نہیں آتے، یہاں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے، بھائی اس وقت لکھا ہی ایسے تھا۔ جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ۔ آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا۔ یہ تو دوستو یہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو تھی جو آپ نے سنی، آپ حضرات اپنے کانوں سے سنا۔ حضرت ویڈیو کے اندر صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ایسی بہت ساری عبارتیں ہیں، غلطی باتیں ہیں جو عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح نہیں بیٹھتی ہیں، فٹ نہیں بیٹھتی ہیں، لیکن چونکہ صحابہ کرام نے ان کو لکھ دیا ہے اور اللہ کے رسول نے لکھوا دیا، جیسا اللہ کا حکم تھا، جیسا اللہ نے چاہا ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب قرآن مقدس کی شان، عظمت اور بلندی کو بیان کرنا چاہ رہے تھے اور کر رہے تھے، انہوں نے کیا ہے، لیکن اگر اس کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت نے اپنی ویڈیو میں آپ نے وہ سنی لیا ہے، لیکن اگر حضرت گہرائی سے تھوڑا اس کو دیکھا جائے، اس کو جانچا جائے تو تھوڑی سی غلطی جھلک رہی ہے، میرے نزدیک تو نہیں ہے، لیکن اگر جو حضرات سوشل میڈیا پر ایک بحث کا مدعا اس کو بنائے ہوئے ہیں اور بحث یہ طول پکڑتی جا رہی ہے، اگر ان کا کہنا میرے نزدیک بالکل نہیں ہے، بڑے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں وہ اپنے محاورے کو، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی ان کے محاورے کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ کہہ لیا جائے کہ اس کو گستاخی نہیں کہیں گے، گستاخی نہیں کہیں گے، تھوڑی سی غلطی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کو کہنا ہی ہے تو غلطی کہہ لو، تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے۔ غلطی یہ ہوئی ہے کہ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مطلب بیان کرنا تھا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے کہ گستاخی کی ہے، گستاخی نہیں، تھوڑی سی غلطی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، تمام باتیں سکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد دنیا میں اس لیے نہیں بنایا کہ جس طرح دنیا والے لوگ، یہ مکہ المکرمہ کے لوگ آپ کو جادوگر اور شاعر، ساحر، جادوگر، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے، کیا کیا نام سے آپ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہو۔ اگر آپ کا دنیا میں استاد بنا دیتے اللہ تعالیٰ کو، پھر دنیا والے کہتے کہ ہم جانتے ہیں آپ جو ہمیں باتیں سنا رہے ہیں نا، یہ فلانے ڈھمکانے سے آ کے آپ نے ہمیں بتائی ہے، ہم نہیں ماننے والے ان چیزوں کو۔ اس میں یہ حکمت بھی تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کا استاد دنیا میں نہیں بنایا، بلکہ ڈارے کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور اپنی تمام باتیں دین کے متعلق قرآن کریم وہ آپ کو سکھایا ہے، اس لیے دنیا کے اندر آپ کا استاد نہیں ہے، اس معنی کر آپ امی تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت مفتی طارق مسعود صاحب ماشاءاللہ ایک زمانے سے علم کی خدمت، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کو کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ان کے بیانات سن کر آئے ہیں جو بالکل ہٹے ہوئے تھے، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کام لیا ہے اور لے رہے ہیں، دعا یہی ہے آپ کے بارے میں، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے، آپ سے مستقل کام لیتا رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ جو لوگ اس کو بحث کا مدعا بنا رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، بالکل گستاخی نہیں ہے، اگر گہرائی سے دیکھا جائے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، اس کو غلطی کہہ سکتے ہیں، گستاخی نہیں کہہ سکتے، غلطی ہو جاتی ہے،
جان بوجھ کر بھی ہو جاتی ہے اور انجانے میں بھی ہو جاتی ہے. انجانے میں حضرت سے ہو گئی ہوگی, نہیں دھیان رہا ہوگا. بہرحال دارالعلوم دیوبند سے کسی نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مطلب کیا ہے, تو دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب یہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا استاد دنیا کے اندر نہیں تھا, نہ آپ دنیا کے کسی اسکول, کالج یا مدرسے میں پڑھے ہیں, بلکہ ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا حضرت جبرائیل کے ذریعے. تمام باتیں قرآن کریم, احادیث, تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے. یہ نبی کے امی ہونے کا مطلب ہے. بہرکیف آپ حضرات کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی. امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر, کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب